السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے اندر جو اہم چیزیں ہیں جن کو فرائض کا یا شرائط کا درجہ حاصل ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے ایجاب و قبول، اور دوسرا ہے دو مرد گواہ ہوں، مسلمان عاقل بالغ سمجھدار، یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اور تیسرے نمبر پر ہے حق مہر کا ادا کرنا۔ آج خصوصی طور پر حق مہر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حق مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 64 اور 7واں حصہ، یا پھر عالمگیری دیکھ لیں، فتاوی ہندیہ دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کم از کم حق مہر کی مقدار 10 درہم ہے، اور 10 درہم اس وقت جو ہے اس کی قیمت دیں گے یا پھر 10 درہم دیں گے۔ 10 درہم کتنی چاندی بنتی ہے؟ کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا ہے، 10 درہم کا وزن کتنا ہوگا؟ تو وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 تولہ 7.5 ماشا، یا پھر کہہ لیں 30.618 گرام چاندی یا اس کی قیمت حق مہر بنتی ہے۔ اس وقت آپ اگر چاندی کا ریٹ دیکھیں، یا تو اتنی چاندی وزن کے حساب سے دے دیں، یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا، یا پھر اس کی رقم جو ہے وہ آپ نکال لیں کہ اس وقت چاندی کا کیا ریٹ ہے۔ آج 12 مئی 2026 ہے، یعنی 2026 کا مڈ جا رہا ہے تقریباً، اور اس وقت جو چاندی کا ریٹ ہے فی تولہ وہ تقریباً 8,500 روپے کے قریب ہے۔ اور اگر اس کو ہم کریں 2 تولہ 7.5 ماشا میں، یعنی 30.618 گرام کی ہم رقم نکالیں گے تو تقریباً 22,500 یا 23,000 کے قریب بنے گی۔ آپ مزید کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 23,000 روپے اس وقت 5واں مہینہ سن 2026 ہے، تو تقریباً اس وقت اگر آپ حق مہر ادا کرتے ہیں تو جو کم از کم مقدار ہے وہ 23,000 روپے ہے۔ اب اس سے اوپر جتنا آپ کو آسان لگے، 25 کر لیں، 30 کر لیں، 50 کر لیں، لاکھ، جتنا آپ آسانی کے ساتھ دے سکیں وہ آپ حق مہر ادا کریں گے۔ حق مہر کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ 10 درہم کم از کم مقدار ہے، اس سے زیادہ جتنا آپ سے ہو سکے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب علماء کرام سے مشورہ لیتے ہیں، جو نکاح خواہ ہوتا ہے، امام خطیب ہوتا ہے گیا بیٹھا، تو وہاں اس سے بھی مشورہ لیتے ہیں نا کہ بھائی بتائیں تقریباً کتنا حق مہر دے دیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی جتنا آپ کا دل کرے۔ نہیں، ایسا نہ کیا کریں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ آپ ان کو بتایا کریں کہ شریعت نے کم از کم مقدار جو ہے نا وہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت رکھی ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس موبائل ہے، سہولتیں موجود ہیں، ابھی چاندی کا ریٹ معلوم کریں اور 30.618 گرام چاندی یا 2 تولہ 7.5 ماشا کا ریٹ نکال لیں، جتنے پیسے بنتے ہیں اتنا حق مہر آپ دے دیں۔ یہ کم از کم ہے، اس سے اوپر جتنا آپ کا دل کرے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے کہ حق مہر وہ بہتر ہے یا وہ حق مہر دو جو آسان ہے، اس طرح کا مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو اس حوالے سے بھی بتایا جائے کہ کم از کم مقدار 10 درہم، اس سے اوپر جتنا آسان ہو، جتنا آپ دے سکتے ہو، آسانی ہو زیادہ۔ مثلا آج کے زمانے میں اگر کہہ لوں کہ کسی نے 10 لاکھ روپیہ باندھ دیا، تو 10 لاکھ بنتا نہیں ہے، بنتے تو 23,000 روپے ہیں۔ تو اگر 10 لاکھ روپے باندھتا ہے تو اس کے لیے آسان بھی ہو، دے بھی سکتا ہو۔ اگر اس نے نہ دینے کا ارادہ کیا تو وہ فرمایا کہ قیامت کے دن زانی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، جو حق مہر آپ نے دینا ہے بے شک اسی وقت دے دیں، یا بے شک آپ بعد کے اندر کوئی دن مقرر کر لیں، یا پھر جب وہ طلب کرے اس وقت آپ دیں ان کو، لیکن دینا آپ نے لازمی ہے، یہ عورت کی امانت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض کہتے ہیں نہیں جی جو آسان ہو، تو آسان تو میرے لیے 500 روپے ہے، 100 روپے ہے، پھر میں 100 روپے حق مہر دے دوں۔ ایسا نہیں ہے، آسانی سے مراد 10 درہم کم از کم، اس سے اوپر اتنا جتنا آسان ہو۔ تو یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھا کریں، ورنہ آسانی کے لیے تو بندہ کہ یار نہ دو، یہ میرے لیے آسان ہے۔ اس بارے میں بھی بعض بندے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی جو آسان ہو وہ حق مہر دینا چاہیے، جو 5,000 کافی ہے، 10 کافی۔ تو ان کو بتایا جائے کہ ٹھیک ہے آسان ہو لیکن کم از کم 10 درہم، اس سے اوپر اتنا کریں جتنا آسان ہو۔ اور اس میں بھی یاد رکھیں، بحث وہ کر رہے ہوتے ہیں جو تقریباً میرے خیال لاکھوں روپیہ باقی فضولیات پہ لگا دیتے ہیں، جیسے لاکھوں روپیہ لگا دیا ناچ گانے پہ، اور پھر لاکھوں روپیہ گاڑیوں کے کرائے۔ اگر دیکھیں نا حقیقت میں تو 30,000 روپے کی، 20,000 روپے کی صرف گاڑیاں رینٹ پہ لے کے آئے ہوتے ہیں، اور شامیانے لگا دیے، اور پتہ نہیں کیا کوئی خرافات میں بے شک لاکھوں لگتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو نکاح کے اندر مین چیز ہے حق مہر کا ادا کرنا، اس کے اندر آ کے پھر یہ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ زیادہ پیسے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو اس وقت کے حساب سے تقریباً 23,000 روپے بن رہا ہے وہ کسی غیر کو نہیں جا رہا،
وہ मौलवी साहब ने खुद अपनी जेब में डाल के नहीं ले जाना, बल्कि वो आप ही की बेटी, जो आपकी बेटी बन रही है, इस वक्त आपकी बेटी बन चुकी है, उसी के हाथ में आप दे रहे हैं, और वो बेटी आप ही के घर में आएगी, वो पैसे साथ लेके आएगी। यानी आप पैसे जाया नहीं कर रहे, किसी जगह पे फेंक नहीं रहे, शादी में ऐसे उड़ा नहीं रहे, बल्कि वो पैसे आप अपनी ही बेटी को दे रहे हैं। ये जब जहन में आ जाएगा ना कि यार हम ये जो हक महर दे रहे हैं ये अपनी ही बेटी को दे रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए वो पैसे देना ज्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा, आप आसानी के साथ उससे भी ज्यादा दे देंगे। और इसमें यह भी कैद नहीं है ना कि आपने वो 23,000 रुपया देना है तो फिर ही आप उसको लेके जा सकते हैं, नहीं, उसमें सहूलत मौजूद है। आप चाहे उसी वक्त दें, चाहे आधे दे दें, आधे बाद में, या फिर कोई वक्त मुकर्रर कर लें, या कोई जब ये कह दें कि जब ये मांगेगी उस वक्त दे देंगे, यानी ये सहूलत मौजूद है। और फिर औरत के लिए भी है कि अगर वो माफ करना चाहे तो माफ कर सकती है, ना लेना चाहे तो वो कह दे कि, यानी ये सारा कुछ मामला है, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई ये सबूत है कि 10 दिरहम से कम जो रकम है वो शरीयत ने कहा है, वो उलमाए दीन बताते हैं कि 10 से कम भी दे सकते हैं, तो बराए मेहरबानी वो हवाला मुझे दिया जाए ताकि मेरी इस्लाह हो सके। वरना तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी खुसूसन जो निकाह पढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा मशवरा लिया जाता है, तो वो अलल ऐलान बताया करें कि भाई किताबों के अंदर ये चीज दर्ज है, कम अज कम मिकदार 2 तोला 7.5 माशा या 30.618 ग्राम चांदी बनती है 10 दिरहम। अब इसकी रकम निकाल लें, जितनी बनती है वो आप इसको अदा कर दें, उससे ऊपर आपकी मर्जी है, लेकिन ऊपर उतना हो जितना आपके लिए आसानी हो। और ये याद रखें कि ये पैसे जाया नहीं है, बल्कि ये दीन का ही एक हिस्सा है, और ये शरीयत ही को मतलूब है, और ये पैसे आप ही के घर में है, कहीं जाया ही जा रहे जैसे आप उड़ा के फजूल खर्चियों में लगा देते हैं। इस बारे में मजीद आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।